کیسے بھی آدمی کے پیچھے چلے جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، آگ میں بیٹھتا ہو، کرامت کھیلتا ہو، اگر نبی کے طریقے کے خلاف آپ نے کوئی طریقہ اختیار کیا تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو بھی کہ کبھی نام اگر دیا جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ صاف اعلان نبوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارا منہج طے کرتا ہے، جو ہر مسلمان بچہ جانتا ہے، سنتا رہتا ہے کہ ترکت فیکم شیئین او ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ راہ حق سے منحرف اور گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دونوں کو تھامے رہیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہیوں کے طوفانوں میں کشتی نوح بتائی امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے کہ یہ کشتی جو بچانے والی ہے وہ فلاں اور فلاں کا مسلک نہیں ہے، فلاں اور فلاں کی فکر نہیں ہے، فلاں اور فلاں کا منہج نہیں ہے، بلکہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اس لیے اہل حق کی پہلی پہچان، بنیاد یہ ہوئی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا منہج، مصدر شریعت، اپنی فکر کی بنیاد مانے۔ جو ان کی تنقیص کرے، حدیثوں کا انکار کرے، حدیثوں کی تخفیف کرے، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ ان دونوں کو نہیں پکڑو گے تو گمراہی پکی ہے۔ جتنا کتاب اللہ اور سنت رسول سے رشتہ کمزور ہوگا اتنی ہدایت سے دوری اور ہدایت کو تھامنے کا معاملہ کمزور ہوگا۔ اور یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور خود بہت سارے فتنوں کو، جیسا کہ آپ نے بھی خطابات میں سنا، پیشین گوئیوں کی شکل میں، خبروں کی شکل میں بیان کیا، اس بات کا بھی مکلف قرآن و سنت نے امت کے اہل علم کو اور دیانتدار علماء کو، مسلمانوں کو بنایا ہے، مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اگر ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں چیز گمراہی کی ہے، غلط راہ ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے جس پہ پڑھ کر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اسے بیان کریں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بہت سی دلیلوں میں سے ایک قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ جو لوگ اللہ کی نازل شدہ بینات، واضح دلیلوں اور ہدایت کو، جبکہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے، اب اسے کوئی جانتا ہے اور جاننے کے بعد اسے چھپاتا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 جگہ یہ ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کروں کی لعنت ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ نے سنا ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں پانی میں جو ہے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا اور جس ہدایت کو آسمان سے نازل کیا، اس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کا نظم و ضبط کیا، اسی پروگرام کا حصہ بنتا ہے وہ شخص جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک حق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کام پہ لگتا ہے، وہ اللہ کی تخلیق کے کائنات کے مقصد کی تکمیل کا ایک حصہ بنتا ہے۔